بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے اسٹوڈنٹس اور میرے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی ویڈیو لایا ہوں اور اس میں نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک چوز کیا ہے جو کہ عام ہمارے ڈیلی لائف میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور میں اس کی آپ کو پوری ہسٹری بتاؤں گا کہ یہ ٹاپک کس طرح آیا ہے اور اس میں نمبرز کس طرح ڈسکور ہو چکے ہیں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن آف ریئل نمبرز۔ میں بالکل اس میں بیسک میں جاؤں گا کہ ریئل نمبرز کہاں سے آئے ہیں، کس طرح جنریٹ ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان دا بگننگ آف ورلڈ میں دیکھ لیں کہ جب دنیا بہت سمپل تھی، نمبرز کوئی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، تو لوگ کیا یوز کرتے تھے گنتی کے لیے۔ ایک ایگزامپل مشہور ہے کہ ایک چرواہا تھا اور وہ جب اپنی بکریوں کو چراتا تھا تو وہ جب گننے کے لیے اس کو وہ جو جگہ بنائی تھی بکریوں کے لیے، وہ جب وہ اس کو چھوڑتا تھا تو اپنے ساتھ کھنکریاں رکھی ہوتی تھی انہوں نے، اور جب وہ واپس بکریوں کو لے آتا تو پھر دوبارہ وہ کنکریوں کے ساتھ اس کی گنتی کرتا کہ وہ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو نمبرز اس وقت ایجاد نہیں ہوئی تو لوگ مختلف طریقے اس طرح استعمال کرتے تھے۔ پھر ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس نمبرز ایجاد ہونے لگے، اور سب سے پہلے لوگوں نے سیمبلز ایجاد کیے۔ مثال کے طور پر کہ اس زمانے میں جو تھوڑا سا ایڈوانس پہ چلے گئے تو وہ یہ تھا کہ انہوں نے نمبرز ایجاد کیے جس کو ہم کہتے ہیں بیس 10، اور اس میں سے انہوں نے سیمبلز یوز کیے۔ اس طرح 10 کے لیے انہوں نے سیمبل یوز کیا، یہ والا سیمبل، اور اسی طرح 100 کے لیے اس نے یہ والا سمبل استعمال کیا کہ یہ 100 ہوگا، اور جو 1 2 3 اپ ٹو 9 ہے ان کے لیے انہوں نے ورٹیکل بارز استعمال کرنا شروع کی۔ جیسے کہ 1 کے لیے وہ ورٹیکل بار یوز کرتے تھے، 2 کے لیے سیکنڈ، 3 اینڈ 4 لائنز یوز کرتے تھے، 5 لائنز یوز کرتے تھے، اور بہت ساری گنتی کے لیے جو فنگرز ہے وہ بھی استعمال کرتے تھے۔ تو یہ جو سسٹم تھا، یہ بہت سے لوگوں نے اپنے لیے مختلف سمبلز ایجاد کی تھی۔ اس طریقے سے اگر ہم کوئی ورڈ لکھیں، فار ایگزامپل میں لکھ لوں 424، یہ میں نے لکھنا ہے ان سمبلز میں، تو میں کس طرح لکھوں گا 424، تو 400 میں ہمارے پاس 4 ٹائمز یہ سمبل آئے گا، یعنی کہ 1 2 3 4 24، 20 میں 2 مرتبہ 10 ہے تو یہ سمبل جو ہے وہ 2 مرتبہ آئے گا۔ اس طرح 4 تو 4 لائنز 1 2 3 4، تو یہ ورڈ جو ہے، یہ جو سمبلز ہیں یہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں 424، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح وہ نمبرز لکھتے تھے، بہت ہی ایک ٹرکی انداز میں نمبر لکھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب دنیا ایڈوانس ہوتی چلی گئی ہے تو ہمارے پاس نمبرز ایجاد ہونے لگے، اور وہ نمبرز تھے 1 2 3 4 اینڈ اپ ٹو 9، یہ نمبرز ہمارے پاس ایجاد ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں بیس 10۔ اس کو ہم نیچرل نمبر بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم نیچرل نمبرز یا اس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹنگ نمبر، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ اس کے لیے ابھی بھی، اور پہلے زمانے میں بھی لوگ اس کو کاؤنٹنگ کے لیے استعمال کرتے تھے، کاؤنٹنگ نمبرز۔ نہیں، آپ کوئی بھی چیز کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں 1 2 3 4، اس وجہ سے اس کو کاؤنٹنگ نمبرز بولتے ہیں۔ لیکن یہ نمبرز بھی کمپلیٹ نہیں تھی، کیونکہ ہمارے پاس بعض ڈیلی لائف میں ایسی ایکویشن آ گئے، جس طرح کہ میں یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ لکھ لوں کہ x + 3 = 3، یہ ہمارے پاس ایک ایکویشن ہے۔ تو یہاں پہ x کی جگہ ہم کوئی بھی ایسے نمبر نہیں لگا سکتے کہ اگر آپ اس کی جگہ لگا لیں سیٹ آف نیچرل نمبر سے تو یہ ایکویشن سیٹسفائیڈ ہو جائے، یعنی اگر آپ 1 لگائیں گے تو 1 + 3 4 = 3، یہ تو سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ ایکویشن جو ہے اس وقت یہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور سلوشن آف دس ایکویشن جو ہے وہ پاسبل نہیں تھا نیچرل نمبر میں۔ تو اس کے بعد کیا آگے یہاں پہ اگر آپ مطلب اس ایکس کو ریموو کر دیں یہاں سے تو 3 = 3 پھر آتا ہے، تو وہ ریموو مطلب کوئی بھی نمبر نہیں ہے، تو اس کو اس نے نام دیا 0، یعنی یہاں پہ ہمارے پاس نیچرل نمبر کے بعد جو
ایک نمبر ڈسکور ہو گیا، وہ 0 ڈسکور ہو گیا. تو 0 جب ڈسکور ہو گیا تو ہمارے پاس جو نمبر آ گئے وہ ہے 0 1 2 3 اپ ٹو 1 اور 0 کے لیے انہوں نے 10 استعمال کر لیا. تو پھر ہمارے پاس ایک اور سیٹ جنریٹ ہو گیا، یہاں پہ ڈسکور ہو گیا، جس کو ہم نے نام دیا سیٹ آف ہول نمبرس. ہول نمبرز، اور اس میں 0 جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ ایکسٹرا آ گیا، 0 1 2 3 اینڈ اس طرح. اس کے بعد مختلف ایکویشنز ڈیلی لائف میں استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے پاس ایک اور ایکویشن آ گیا x پلس 4 ایکول ٹو 2. یعنی اس کو آپ جنرلی بھی لکھ سکتے ہیں کہ x پلس اے ایکول ٹو بی، اور یہ جو اے ہے یہ گریٹر ہوگا بی سے، اے از گریٹر دین بی. تو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اس میں سلوشن جو ہے وہ نیچرل نمبر ہول نمبر میں بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آپ یہاں پہ کون سے نمبر پٹ کر دیں 0 سے لے کر 10 تک یا آن ورڈ جتنے بھی نمبر اگر آپ اس میں x کی جگہ پٹ کریں گے تو ایکویشن سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کے بعد ہمارے پاس نیا ایک نیگیٹو نمبرز کا تصور تو پہلے نہیں تھا، اس وجہ سے یہاں پہ اس ایکویشن کا اگر آپ ابھی وہ کر لیں بھی تو بہت آسان ہے کہ آپ کہتے ہیں 4 کو اس سائڈ پہ کر دیں تو -4 ہو جائے گا اور یہ -2 جواب. لیکن اس وقت نیگیٹو نمبر ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے، اس لیے ہول نمبرز کے بعد جو ہمارے پاس سیٹ جو ایجاد ہو گیا تھا وہ تھا انٹیجرز. اس کو بولتے ہیں انٹیجرز، اور انٹیجرز میں پھر ہمارے پاس 0 +-1 +-2 +-3، اور جتنی بھی ہول نمبرز ہیں ان کو ہم نے نگیٹو کر دیا تو یہ ہمارے پاس نگیٹو انٹیجرز آ گئے، اور جو پلس والے ہول نمبر ہے یہ ہمارے پاس پازیٹیو انٹیجرز آ گئے. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ایکویشن آ گئی ڈیلی لائف میں، جس کا ایکویشن جو ہے وہ انٹیجرز میں بھی پاسبل نہیں تھا، اور وہ ایکویشن ہمارے پاس تھا ایگزامپل میں یہاں پہ لے گا 2x = 3. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس ایکویشن میں یہاں پہ ہم کوئی بھی انٹیجر پٹ نہیں کر سکتے جس کو آپ 2 ٹائمز کر دیں اور اسے 3 آ جائے. تو اس لیے اس ایکویشن کا سلوشن جو ہے پاسبل نہیں ہے جتنی بھی ہم نے نمبرز یہاں پہ پڑھ لیے. تو اس کے بعد اس ایکویشنز کے بعد میتھمیٹیشین نے بہت سوچا ہے اس پہ، اور اس کے بعد ایک نیا جو سیٹ ہمارے پاس ایجاد ہو گیا وہ ہمارے پاس ہے سیٹ آف ریشنل نمبر. یعنی اگر اس ٹائپ کا ہمارے پاس ایکویشن ہے ax = b، اس ٹائپ کا ایکویشن تھا، تو یہاں پہ ہم نے کیا کر لیا، یہاں پہ ہم اس کو سولوشن اس کا سالو نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد ہمیں ایک اور نمبر یہاں پہ ڈسکس کر لی جس کو ہم نے نام دیا ریشنل نمبرز، اور اس کو ہم کیوں سے ظاہر کرتے ہیں. اور اس میں سے ہم نے وہ نمبرز پٹ کر لی جو کہ فریکشن فارم میں تھے، یعنی 3/2 4/5 6/7، یہ جتنی بھی نمبر تھے آن ورڈ جو کہ 2 انٹیجرز کی ڈیوائڈ کرنے سے آتا ہے، اس کو ہم نے نام دے دیا ریشنل نمبر. میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریشنل اور ارریشنل کے بعد ریشنل اور ارریشنل میں تفصیل سے بات کروں گا. ابھی میں صرف اس کا انٹروڈکشن یہاں پہ لکھنا چاہوں گا کہ ریشنل نمبر کون سے ہوتے ہیں. ریشنل نمبر میں ہم کہتے ہیں کہ وہ نمبر جس کو ہم p/q فارم میں لکھ سکتے ہیں، اور p اور q جو ہے وہ دونوں انٹیجرز ہوں، اور q جو ہے وہ ≠ 0، یعنی ڈینومینیٹر میں q 0 کے برابر نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس نمبر جو ابھی بھی ہمارے پاس کچھ ایسے ایکویشن ہیں جس کا سلوشن جو ہے وہ پاسبل نہیں تھا ریشنل نمبر میں. کیسے؟ فار ایگزامپل x² = 2 یا x² = a where a is not perfect square. کیونکہ اگر a ہمارے پاس پرفیکٹ اسکوائر ہو فار ایگزامپل 4 تو پھر اس کا سلوشن تو پاسبل ہے 2، لیکن ایک ایسا نمبر جو پرفیکٹ اسکوائر نہ ہو، یعنی 5 3 7 یہاں پہ 2 لکھا ہے، تو اس کا سلوشن جو ہے یہ ریشنل نمبرز میں پاسبل نہیں ہے. تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہو گیا، ہمارے پاس ایک نیا سیٹ آف نمبرز ایجاد ہو گیا جس کو ہم نے نام دے دیا سیٹ آف ارریشنل نمبر. اس کو ہم q' سے ظاہر کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس کون سے نمبرز تھے؟ √2 √3 √5 √7، یعنی n ویئر n جو ہے
is not perfect square. تو یہ نمبرز جو ہمارے پاس آ گئے ان کو ہم نے نام دے دیا irrational نمبرز. تو یہ پوری ہسٹری تھی. میں نے آپ لوگوں کو ریئل نمبرز کی ہسٹری بتا دی ہے کہ ریئل نمبرز مطلب جب لائف بہت سمپل تھی, کوئی نمبرز ہمارے پاس نہیں تھے, تو کس طرح لوگ کاؤنٹنگ کرتے تھے, کس طرح لوگ سمبلز ڈفرینٹ سمبلز استعمال کرتے تھے, اور پھر آہستہ آہستہ نیچرل نمبر ایجاد ہو گئے, ہول نمبر ایجاد ہو گئے ہیں. اس طرح انٹیجرز ہمارے پاس پھر آئے ہیں اور ریشنل نمبرز اور irrational نمبرز آ گئے ہیں. تو آپ اس ویڈیو کے بارے میں آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا پرابلم آ رہا ہے, اور نیکسٹ جو ویڈیو میری ہوگی وہ ڈفرینس بٹوین ریشنل اور irrational نمبر ہوں گی, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کی ڈیفینیشن تو جانتے ہیں لیکن اس میں فرق نہیں کر سکتے کہ ریشنل کون سے ہیں, irrational کون سے ہیں, اور اس میں ڈفرینس کیا ہے, اور اس میں اس کا ڈیسیمل ریپریزنٹیشن کیا ہے. آپ میری ویڈیو لائک بھی کر دیں اور ساتھ میں جو سبسکرائب کا بٹن ہے یہ پریس بھی کر لیں, تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.